نصر الملة والدين وقفى على آثار سيد المرسلين جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى حق الجهاد وقطع كما ينبغي دار الكفرة والشرك والإلحاد والذي تقتضي الذي والحاد ہے دال چلا گیا اس کو الذي تقتضي صادقات جلاله جباه السلاطين ويقتهر بالتراب ساحة كماله أعين الخواقين خواقين خاقان کی جمع ہے تقتبس من نير جماله من نیر جماله من نير جماله شمس الضحى شمس الضحى ويستنير من أنوار کتاب کا چلے نہیں ما خال دس کو چلے ہاں سیغو دغه اعتبارات مشکل دي دا ماضي نیر صفت مشابہ سی غلط ويستنير من أنوار كماله بدر الدجى قد سطعت الآفاق بأنوار عدله وإحسانه وأشرقت الأنفس بلمعات فضله وامتنانه وأيدت عساكره بالجنود القدسية الملكية وفطرت على نصرته النفوس العلوية الفلكية تدبيره الناس وفطرت على نصرته النفوس العلوية کیوں وفطرت على نصرته النفوس العلوية علویت الفلکیت تدبيره الراسخ صد لمنع ياجوج الطغيان یاجوج منع یاجوج لمنع ياجوج الطغيان وعدله الثاقب نير يزيل ظلمة العدوان سيفه مرآة ينتبع فيها صور الفتح والظفر صور ينتبع کے لیے فاعل ہے صور الفتح والظفر ورمحه مصفاة يذهب الكليف من وجه القمر العلم مصباح يتنور من زيت فيضه العلم مصباح يتنور من زيت فيضه العميم والعقل مشكاة تقتبس من سراج فضله الجسيم السلطان المعظم والخاقان المكرم أسد المعارك والمغازي محمد أورنگزيب بادشاہ الغازي لا زالت رايات سلطنته مقارنة لآيات الفتح والظفر وآراءه الصائبة مطابقة لمجال القضاء والقدر اللهم كما وهبت له في النشأة الأولى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الكريم الوهاب كذلك ارزقه في النشأة الأخرى السعادة القصوى وحسن المآب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. کیا خوش نصیب بادشاہ ہے. علماء ان کو کیسی دعائیں دے رہے ہیں. سعادت ہوتی نہ بڑی. اچھا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کو انہوں نے یہ حاشیہ جب لکھا تو اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں تحفتاً پیش کی. چونکہ ان کی فطرت تھی اورنگزیب عالمگیر کی کہ دینی کاموں سے دینی ایجادات سے وہ بڑے خوش ہوتے تھے اور بالخصوص کتابوں کے تصانیف سے. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فتاوی عالمگیری کی تصنیف کرا دی. یہ ان کا ذوق تھا. تو علماء بھی ان کے ذوق کو جانتے تھے, اس سے یہ خوش ہوتے ہیں اور دین کے کام میں اور زیادہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تو یہ کام تو عبادت ہے. اس لیے علماء نے یہ جو بادشاہوں کو کتابیں پیش کی ہیں یہ اس نظریے کے تحت پیش کی ہے, خوشامد نہیں کی انہوں نے. یہ لوگ خوشامد سے بہت دور تھے. ان کی فطرت نزہت, ان کی فطرت میں ان چیزوں سے نزہت اور پاکیزگی رکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے. یہ خوشامد کرنا لوگ دنیا دار لوگوں کی یہ قبیح عادت ہے, اچھی عادت نہیں ہے. اس لیے علماء پر یہ سوء ظن نہیں کرنا چاہیے, بالخصوص اسلاف کا, بلکہ یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تاکہ دین کا کام یہ اور زیادہ کریں.
اس لیے فرمایا کہ جب میں نے یہ حاشیہ لکھا تو ختمت بہا حضرت من نصر اللہ، خدمت بہا حضرت من نصر الملت والدین. یہ صاف ہے. اچھا ہاں یہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں پھر اس حاشیہ سے میں نے پھر خدمت کی اس ہستی کی جو ملت اور دین کا ناصر ہے، جس کی زندگی گویا کہ ملت اور دین کے نصرت میں گزرتی ہے، جس کا صبح و شام دین و ملت کے نصرت میں گزرتی ہے. ملت اور دین میں فرق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الشریعۃ من حیث انہا تکتب ملت، شریعت اس حیثیت سے اگر آپ لیں گے کہ یہ لکھی جاتی ہے تو ملت کہلاتی ہے. ومن حیث انہا تطاع دین، اس حیثیت سے کہ اس کی اطاعت ہوتی ہے، دین بمعنی اطاعت، تو یہ پھر دین ہے. آئی سمجھ میں؟ تو اعتباری سا فرق ہے، چیز تو ایک ہی. ایک وقفا علی آثار سید المرسلین، وقفا قفا اصل میں تو اس کا لغوی معنی ہے اگلا آدمی ایک جا رہا ہے، اس کے پیچھے دوسرا جا رہا ہے، تو یہ جو دوسرا جا رہا ہے نا، یہ قدم رکھتا ہے اس جگہ پر جہاں سے وہ اگلا قدم اٹھاتا ہے. اگلا جانے والا آدمی جو ہے وہ جہاں سے قدم اٹھاتا ہے اسی جگہ یہ دوسرا قدم رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں قفا زید عمرن، زید عمر کا قافی ہے، اور اسی لیے قفا اس کھوپڑی کے اس حصے کو بھی کہتے ہیں. ہاں فرماتے ہیں نا کہ اس نے استلقاء کیا علی قفاہ، تو پچھلا آدمی جو اس کے قدم پر قدم رکھتا ہے اس کو قفا کہتے. یہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے قفا، کس کے پیچھے چلا، کس کے آثار کی اتباع کر لی؟ قفا علی آثار سید المرسلین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نقش، آثار، اقدام کے نقوش کا قفا کر لیا، یعنی جہاں سے حضور نے قدم اٹھا لیا ہے وہیں اس نے رکھا، یعنی حضور کے سنت کی پوری پابندی کی. جاہد فی سبیل اللہ سبحانہ وتعالی حق الجہاد، اور اللہ جل مجدہ کے سبیل میں جہاد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جل مجدہ کے سبیل میں جہاد کیا، چونکہ یہ سبیل کا لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد ہی حکم دیا ہے، تو سبیل اللہ سے مراد دین اللہ. ہاں، اور دین اللہ یعنی اعلاء کلمت اللہ. جہاد وہ جہاد ہے، وہ جنگ ہے جو محض اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے، تو وہ جہاد ہے. اور کافروں سے ہو اور امیر المومنین کے اذن اور اعلان سے ہو، یہ شرائط ہیں جہاد کے. جہاد اس کا نام نہیں کہ آپ کی مرضی میں ایک آدمی آپ کا مخالف ہے، مارو میں نے جہاد کیا.
یہ تو نخرہ فساد ہے. سمجھائیے، اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ اورنگزیب عالمگیر ایسا آدمی ہے کہ جاہد فی سبیل اللہ سبحانہ و تعالی حق الجہاد، جیسے جہاد کا حق ہے ویسے جہاد کیا انہوں نے. یہ حق الجہاد جو ہے یہ مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف مقدر کے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جاہد فی سبیل اللہ سبحانہ و تعالی جہاداً حق الجہاد، وقطع کما ینبغی دار الکفرۃ والشرک والالحاد، اور آپ نے کاٹ دیا کما ینبغی جیسے لائق. قطع کما ینبغی، یہ بھی مفعول مطلق ہے اصل میں. یہ کما ینبغی یعنی قطع قطعا کما ینبغی، ایسا قطع انہوں نے قطع کیا ہے جیسے لائق ہے. کس چیز کو قطع کیا؟ دار الکفرۃ، کافروں کے دار کو اور دار شرک و الحاد کو کاٹ کے رکھ دیا. سمجھ میں آئیے؟ کفرتی وہ تو کافر کی جمع ہے، بعض نسخوں میں دار الکفر ہے، تو پھر شرک اور الحاد کے ساتھ مناسب ہے، کیونکہ شرک و الحاد بھی مصادر ہے نا، تو کفر بھی مصدر ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. وہ نسخے بھی جہاں دار الکفر لکھا ہوا ہے وہ نسخے بھی صحیح. آئیشوں میں اچھا اب وہ من کہ چلا گیا. ہاں، خدمت بہا حضرت من نصر الملت، وہ من کون ہے؟ الذی تخضع دون سرادقات جلالہ جباہ السلاطین، وہ ہستی ہے جو خضوع اور خشوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. دونا بمانا عندہ بمانا پورے، دیکھو دون بمانا نزدیک، ادون زیادہ نزدیک. دون جو عاجزی کرتے ہیں، خضوع اور خشوع کرتے ہیں. دونا ادھر، ابھی کدھر، کس سے ادھر؟ ان کے جلال کے سراپردوں کے. سرادقات، سرادق کی جمع ہے، سرادقتن کی جمع ہے. سرادق اصل میں کہتے ہیں کہ ان کے سرائے کے بڑے دروازے کا جو پردہ ہے، محل کے اوپر باہر کی طرف وہ پردے لٹکے ہوتے ہیں. یہ مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہے بڑے دروازے کے اوپر سردی میں وہ لوگ ایک بڑا سا پردہ لٹکاتے ہیں تاکہ سردی اندر نہ آئے، اس کو سرادق کہتے ہیں. تو ان کے محل کا جو سراپردہ ہے، اس سراپردے تک پہنچنے سے پہلے ہاں لوگ جو ہیں ان کے اوپر خضوع اور خشوع طاری ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تخضع دون سرادقات جلالہ، کون تخضع کے لیے فاعل؟ جباہ السلاطین، عام لوگ نہیں بلکہ سلاطین کے ماتھے وہاں پر جھک جاتے ہیں، خضوع اور خشوع میں آ جاتے ہیں جب ان کے سراپردے کے قریب پہنچتے ہیں. ابھی سراپردے کے تک پہنچے نہیں ہیں، ادھر ہی جھک جاتے ہیں. کیا شان ہے یار! دین کے خدام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے، بھلے چاہے بادشاہ ہے چاہے اور کوئی ہے. وَيَكْتَحِلُ مِن تُرَابِ سَاحَةِ كَمَالِهِ أَعْيُنُ الْخَوَاقِينَ. وَيَكْتَحِلُ
اور سرما بناتے ہیں آنکھوں کا یکتا، آنکھوں کا سرما بناتے ہیں من تراب ساحت کمالی، ان کے کمال کے میدان کی مٹی سے۔ کمال کا میدان، میدان جو ہے وہ کمال کا نہیں ہوتا، میدان تو زمین کا ہوتا ہے۔ تشبیہ استعارہ، کمال کو تشبیہ دی ہے وہ کشادہ بیابان سے کہ ان کا کمال بھی ایسا ہے، اتنا لمبا چوڑا کمال ہے کہ اس کے حدود معلوم نہیں ہے، جیسے ایک بیابان ہوتا ہے، غیر محدود بیابان۔ تو ان کے کمال میں یہ استعارہ بالکنایہ ہو گیا، ہاں، اور اس کے لیے ساحہ ہونا پھر لازم ہے، اور پھر وہاں پر اس ساحت میں گویا کہ مٹی، وہاں پر یہ بھی لازم ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ دو استعارے دخیلیے ہو گئے، اور پھر اکتحال مناسب ہے، مناسبات میں سے ہے۔ تو یہ استعارات ہیں اس میں، ہاں، سرما بناتے ہیں من تراب ساحت کمالی، ان کے کمال کے میدان، ساحہ میدان، ان کے کمال کے میدان کی مٹی سے۔ کون بناتا ہے سرما؟ اعین الخواقین، خاقانوں کی آنکھیں، خاقان، خاقان یہ چین اور ترکی کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، خاقان ترکی لفظ ہے یہ۔ تو بڑا جو ان کا صدر ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، سلطان ہوتا تھا، اس کا یہ لقب ہے۔ تو مراد اس سے ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، کسی بھی ملک کے ہیں۔ آج سمجھ میں، تقتبس من نیر جمالہ شمس الضحیٰ، تقتبس اقتباس کرتی ہے، اقتباس اخذ کرتی ہے، اخذ کرتی ہے نور کا۔ اصل میں قبس شعلے کو کہتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اپنے بال بچوں کو، تم یہاں بیٹھو، او میں نے شعلہ دیکھا ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدیٰ، یہ قبس لفظ ہے، وہ شعلے کو کہتے ہیں۔ میں بھی ایک شعلہ لے کر آ جاؤں آپ کے، تو یہاں کچھ خشاک وغیرہ اکٹھا کر کے، ایندھن اکٹھا کر کے تو ہم جلا لیں گے، تو ہم بھی گرم ہو جائیں گے۔ انی آنست نارا، ہاں میں نے نار دیکھی۔ تو وہ قبس جو ہے وہ نار کے اس شعلے کو کہتے ہیں۔ تو اقتباس قبس کا اخذ، یعنی شعلے کا اخذ، تقتبس شعلے کا اخذ کرتے ہیں، یعنی نور کا اخذ کرتے ہیں، من نیر جمالہ، آپ کے جمال اور خوبصورتی کے سورج سے۔ نیر، ہاں، نور دے، زیادہ نور دینے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے نیر۔ فرمائیے، تو دیکھو کائنات میں سب سے زیادہ نور دینے والی کیا چیز ہے؟ سورج ہی۔ تو اقتباس کرتے ہیں، شعلہ اخذ کرتے ہیں، من نیر جمالہ، آپ کے جمال کے شمس سے، آپ کے جمال کے شمس سے۔ کون شعلہ اخذ کرتا ہے؟ شمس الضحیٰ، ضحیٰ کے وقت کا سورج۔ اب دیکھو
آپ کے جمال کا شمس نہیں تھا، یہاں بھی استعارہ سمجھ میں آئیے، لیکن آپ کے جمال کو گویا کہ انہوں نے تشبیہ ہے بہت زیادہ ضیاء سے، بہت زیادہ ضیاء اور روشنی سے، کہ بھئی جمال آپ کا ایسا ہے کہ جیسے بہت زیادہ روشنی ہو۔ تو اب بہت زیادہ روشنی کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو اس میں استعارہ بالکنایہ ہو گیا۔ اور پھر نیر جو ہے بہت زیادہ روشنی کدھر ہوتی ہے؟ جہاں نیر ہو تو نیر ہونا اس کو لازم ہے، پھر اس سے اقتباس مناسب ہے تو تقتبس میں ترشیحیہ ہو گیا۔ آئی سمجھ میں؟ وَيَسْتَنِيرُ مِنْ أَنْوَارِ كَمَالِهِ بَدْرُ الدُّجَىٰ، وَيَسْتَنِيرُ اور نور اخذ کرتی، نور طلب کرتی کیا مطلب؟ اخذ کرتی، نور اخذ کرتے ہیں من انوار کمالی، آپ کے کمال کے انوار سے۔ کمال کے انوار تو روحانی طور پر ہوتے ہیں، ظاہری نہیں ہوتے۔ آپ کے کمال کے انوار باطنیہ سے، کمال کے انوار باطنیہ سے نور اخذ کرتی ہے کیا چیز؟ بدر الدجا، وہ پوری تاریکی رات میں جو 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ پھر کیا مزہ ہوتا ہے؟ جتنی تاریکی زیادہ ہو اور ظلمت زیادہ اور چاند اس کے اوپر چڑھا ہے 14ویں کا، وہ تو رب الاشیاء بیاضداد ہے نا، وہ ظلمت جتنی زیادہ اور روشنی اتنی زیادہ اچھی لگے گی اور زیادہ لگے گی کہ بھئی کیا ہو گیا بھائی۔ سمعیے، قد سطعت الآفاق بانوار عدلہ و احسانہ، تحقیق بلندی ملی ہے، سطعت بلندی ملی ہے کس کو؟ آفاق، افق کی جمع ہے، آسمان کے جو یہ اطراف ہوتے ہیں نا ان کو آفاق کہتے ہیں۔ تو آفاق کو ملی ہے کیا مطلب؟ پوری دنیا کو ملی ہے۔ مراد ذکر آفاق کا ہے، مراد جمیع دنیا ہے۔ پوری دنیا کو بلندی ملی ہے کس سے؟ بے انوار عدلہ و احسانہ، آپ کے عدل و انصاف اور احسانات کے انوار سے۔ کہ دیکھو جو بھی کیس پیش ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، اس میں عدل و انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان کی حکومت میں عدل و انصاف کا دورہ ہے، اس لیے تو فتاوی عالمگیری تصنیف کرایا، جس پر بعد کے امت کا اجماع ہے کہ یہ صحیح فتویٰ ہے۔ کسی عالم نے اس میں کوئی غلط بات، شریعت کے خلاف بات نہیں نکالی، بلکہ وہ تصنیف کرا کے بعد میں 40 سے زیادہ، بعد میں 120 لکھا ہے، جید علماء، وہ علماء جو بڑے صلحاء اور اولیاء کرام کے درجے میں تھے، جیسے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اللہ صاحب کے والد صاحب صاحب کرامت بزرگ تھے، اس قسم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے پھر تصحیح کرائی ہے۔ اس ایک مرتبہ تو جید علماء سے مرتب کرا لیا نا، پھر تصحیح کے لیے اس قسم کے علماء کو جمع کیا، انہوں نے تصحیح کر دی۔ یہ ہے وہ عدل کرنا چاہتے تھے، اس لیے صحیح قانون بنانا چاہتے ہیں ملک کے لیے۔ سمجھ آئی؟ بانوار عدلہ و احسانہ،
اور جو بھی ان کے پاس گیا اس کے ساتھ اس نے احسان کیا، اس کے ساتھ اس کی احسان کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ضرورت پوری کرے، جو بھی جو ضرورت لے گیا احسان کیا، پوری کی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَنفُسُ بِلَمَعَاتِ فَضْلِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْرَقَتِ الْأَنفُسُ، اور رعیہ کے نفوس، رعیت کے نفوس جو ہیں وہ روشن ہو گئے، چمک گئے۔ کیسے چمک گئے؟ بِلَمَعَاتِ فَضْلِهِ وَامْتِنَانِهِ، اس کی فضیلت اور احسانات کے چمک سے۔ لمحات، لمحات کی جمع، لمحہ مانے چمک، تو اس کی جو فضیلت چمک رہی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو وہ امتنان کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر جو احسانات کر رہے ہیں، وہ جو ان کی دنیا میں چمک رہی ہے، ان چمکوں سے گویا کہ رعیت کے نفوس اور رعیت کے دل بھی چمک رہے ہیں۔ واقعی بادشاہ اچھا ہو، عادل ہو، انصاف کر رہا ہو، ہر کسی کو امید ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اگر ظلم ہوا اور میں شکایت کروں گا مجھے انصاف ملے گا۔ تو کوئی اپنے آپ کو نہ مظلوم تصور کرتا ہے، نہ بے آسرا تصور کرتا ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی میرے ملک میں عدل کا ایک قانون ہے، اس لیے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کرے گا تو میں بدلہ لوں گا، مجھے انصاف ملے گا۔ تو ہر کوئی اعتماد کی زندگی گزارتا ہے، ایسی بے اعتمادی نہیں ہوتی جیسے آج کل ہمارے ملک میں، نہ بادشاہ کے اوپر اعتماد، سب سے بڑا چور، نہ وزیر کے اوپر اعتماد، نہ ڈی سی کے اوپر اعتماد، نہ اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر اعتماد، اور نہ جو ہے پولیس والے کے اوپر اعتماد، نہ فوجی جرنیلوں کے اوپر اعتماد، نہ فوج کے، کیا رہ گیا؟ اب اس فضا میں لوگ اپنے آپ کو مظلوم تصور نہیں کریں گے، لوگ اپنے آپ کو بے آسرا تصور نہیں کریں گے کہ بھئی میرے ساتھ اگر ظلم ہوا تو بس ظلم ہوگی، بدلہ لینے والا کوئی ہے، مجھے انصاف دینے والا کوئی ہے، مجھے انصاف دینے والا تو اس دنیا میں کچھ نہیں، میرے ملک میں تو کچھ نہیں۔ تو یہ ملک نہیں ہوتا، یہ تو یاغستان ہوتا ہے، جس ملک میں کوئی حکومت نہیں، پاکستان یاغستان، سمجھ آ گئی ہے؟ تو لوگوں کے دل واقعی عدالت اور عدل و انصاف کے ملنے کی وجہ سے قابل اعتماد ہوتے ہیں، اعتماد میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ خوشی سے ہر وقت وہ خوش مطمئن ہوتے ہیں، چمکتے ہیں۔ آج سمجھ میں؟ وامتنانہ، یہ تو لوگوں کا دیکھو نا، رعیت کا یہ حال ہے، جو رعیت مطمئن ہے، ہر کوئی اطمینان قلب کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہے، تو حکومت چلتی ہے نا، ملک چلتا ہے۔ کارخانہ دار مطمئن ہے کہ میرے کارخانے کو امن ہے، مجھے مالی طور پر، جانی طور پر، عزت کے طور پر میں معمول ہوں، مجھے کوئی ظلم نہیں کرتا، مجھ سے نہ کوئی چیز غصب کر سکتا ہے، نہ مجھے کوئی مار سکتا ہے، نہ مجھے کوئی قتل کر سکتا ہے، کرے گا تو اس کو سزا ملے، مجھے انصاف ملے۔ تو ہر کوئی اطمینان کی زندگی گزارتا ہے اور اطمینان سے اپنا کام کرتا ہے، لیکن منحصر ہے یہ چیز، رعیت کا اطمینان منحصر ہے ملک میں عدل و انصاف کے، اس لیے فرمایا رعیت کا یہ حال ہے اس کے ملک میں کہ ہر کوئی مطمئن ہے، اس کا دل چمک رہا ہے خوشی سے، باقی رہے اس کے عساکر، اس کے فوج، فرماتے ہیں وَأُيِّدَتْ عَسَاكِرُهُ بِالْجُنُودِ الْقُدْسِيَّةِ الْمَلَكِيَّةِ، چونکہ وہ خود نیک آدمی ہے، عادل ہے،
اور السلطان العادل ظل اللہ فی الارض، عادل بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اللہ جل مجدہ کا نائب ہوتا ہے زمین میں، اللہ جل مجدہ کا، کیونکہ اللہ کے قوانین کو نافذ کرتا ہے وہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے، تو یہ اس کا نائب ہے۔ تو جو ظل اللہ ہو، ظاہر بات ہے بھائی تائیدی ایزدی تو اس کے ساتھ ہوگی، تائید ایزدی اللہ کی تائید، فرشتوں کی تائید تو اس کے پاس ہو، اس کے ساتھ ہوگی، اس لیے فرمایا کہ وہ ایدت عساکرہ، اس کے جو فوجی ہیں عساکر ہیں ان کی تائید کی گئی ہے بالجنود القدسیۃ الملکیہ، ایسے لشکروں سے جو فرشتوں کے لشکر ہیں، قدسی ہیں، قدسی لشکر ہیں، جہاں وہ جہاد کے لیے ان کے فوجی جاتے ہیں فرشتے ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، کہ یہ ظل اللہ فی الارض۔ وفطرت علی نصرتہ النفوس العلویۃ الفلکیہ، اور پیدا کی گئی ہیں علی نصرتہ، یعنی علی بمعنی لام، لنصرتہ، اس کے نصرت کے لیے پیدا کی گئی ہیں کیا چیز؟ النفوس العلویۃ الفلکیہ، دنیا کی یہ دنیا زمین پر جو رہتے ہیں لوگ، یہ تو ان کے حامی اور ناصر ہیں ہی ہیں، لیکن وہ جو نفوس علویہ ہیں فلکیہ، وہ جو اللہ کی مخلوق افلاک میں رہتی ہے فرشتے، وہ بھی ان کے نصرت کے لیے اللہ نے پیدا کی، وہ بھی ان کی نصرت کو پہنچتے۔ تو بھائی ایسے آدمی کو کوئی شکست دے سکتا؟ اس لیے اورنگزیب عالمگیر نے بڑے جہاد کیے، لیکن الحمدللہ شکست کبھی نہیں ہوئی۔ یہ وہ جو میرزائد فرما رہے ہیں، یہ حقیقت حال بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، تدبیرہ الراسخ صد لمنع یاجوج الطغیان، کہتے ہیں دیکھو نا، جب دیندار آدمی ہے تو مدبر اتنا ہے، جو کام کرتا ہے منصوبہ بندی سے کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کیف و متفقہ چلو بھائی فلاں جگہ حملہ کر دو، ایسا نہیں ہوتا، منصوبہ بندی سے کام کرتے ہیں، پہلے اس کے لیے سوچتے ہیں، تدبیر بناتے ہیں، طریقے سوچتے ہیں، کون سا طریقہ سب سے اسہل ہوگا، اس لیے وہ جو منصوبہ بندی کرتا ہے وہ منصوبہ بندی پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہ صد لمنع یاجوج الطغیان، وہ ایک دیواری چین ہوتی ہے، کس کے لیے؟ لمنع یاجوج الطغیان، وہ جو طاغی لوگ ہوتے ہیں نا، یاجوج ماجوج کی طرح طاغی، تشبیہ دیتے ہیں اس کو، ہاں سرکش، یاجوج ماجوج کی طرح سرکش لوگ، ہاں یہ ان کی تدبیر اس کے لیے پھر رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ اپنی سرکشی پھر نہیں کر سکتے، سمجھ آ گئی ہے؟ تدبیرہ الراسخ، اس کی منصوبہ بندی، الراسخ جو مضبوط منصوبہ بندی ہوتی ہے، وہ صد، ہاں وہ ایک بڑی دیوار ہے، دیوار بن جاتی ہے، کس کے لیے؟ لمنع یاجوج الطغیان، ہاں ان طاغی لوگوں کے لیے جو یاجوج کے مشابہ ہیں، مشبہ بھی کی اضافت ہے یاجوج الطغیان میں مشبہ کی طرف، ہاں اور طغیان مصدر ہے مبنی للفاعل، لمنع الطاغین کالیاجوج، ہاں ان طاغین کے منع کرنے کے لیے جو وہ طاغین یاجوج ماجوج کی طرح مفسدون فی الارض ہیں، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو ایسے مفسدین جو ہے اس کے لیے ان کی منصوبہ بندی مانے اور رکاوٹ، سمجھ رہے ہو؟
وعدلہ الثاقب نیر یزیل ظلمت العدوان، اور ان کا جو عدل ہے الثاقب، وہ عدل، وہ انصاف جو ثاقب ہے. ثاقب کا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ ثقوب کرنے والا، لیکن یہاں ثاقب سے مراد، دیکھو نا، ایک چیز جب کسی جگہ غائب ہو جاتی ہے تو گویا کہ وہ چیز اس جگہ میں ڈوب گئی ہے، یعنی وہیں وہ متمکن ہو گئی ہے، وہ چیز وہ متمکن ہو گئی ہے، وہ مضبوطی سے وہاں جم گئی ہے وہ چیز. تو عدلہ الثاقب، ثاقب سے مراد یہاں کیا ہے؟ عدلہ الراسخ، اس کا وہ عدل، وہ انصاف جو بالکل متمکن ہے اور اس نے جگہ پکڑی ہوئی ہے مضبوطی سے. وہ جو اس کا عدل ثاقب ہے وہ نیر، وہ ایسا ہے کہ نیر یعنی کن نیر، وہ سورج کی طرح، اس کا عدل سورج کی طرح ہے. تو کیسے بھائی سورج کی طرح ہے؟ کہ جیسے سورج نکل آئے تو ظلمت کے لیے وہ مزیل ہے نا، بس اسی طرح اس کا عدل ظلم کی ظلمتوں کے لیے مزیل، ظلم کی ظلمتوں کے لیے مزیل. جب اس کا عدل آ جائے تو کسی نے ظلم کیا ہو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. نیر یزیل ظلمت العدوان، ہاں وہ عدوان اور وہ ظلم، وہ سرکشی، اس کی جو ظلمتیں ہیں، اس کے عدل سے وہ ظلمتیں ختم ہو جاتی. سیفہ مرآۃ ینطبع فیہا صور الفتح والظفر. سیفہ، اور اورنگزیب عالمگیر کی تلوار، وہ مرآۃ، وہ شیشے کی مثل ہے. شیشے میں جیسے شکل نظر آتی ہے، اس تلوار کے اندر کیا چیز نظر آتی ہے؟ ہاں، صور الفتح والظفر، فتح اور کامیابی کی صورتیں اس تلوار میں نظر آتی ہیں. جب وہ تلوار اٹھاتا ہے تو اسی وقت فتح اور ظفر جو ہے وہ اپنی تلوار کے اندر اس کو نظر آ جاتا ہے. یعنی اس کا تلوار اٹھانا علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے. ہمیں آ گئی ہے. وَرُمْحُهُ مِصْفَاتٌ يَذْهَبُ الْكَلِيفَ مِنْ وَجْهِ الْقَمَرِ. کیا یار میر زاہد بھی بلیغ آدمی ہے، کیسے تعریف کرتا. اور آپ کا نیزہ، اورنگزیب عالمگیر کا نیزہ، مصفات. مصفات تو اصل میں آلے کا صیغہ ہے، یعنی صفائی کا آلہ، لیکن یہاں مراد آلہ نہیں ہے، یہاں مراد مبالغہ ہے صفائی میں، بہت زیادہ صاف ہے. آپ کا نیزہ بہت زیادہ صاف ہے. ہاں، ایک یا مصفات آلے کا صیغہ ہے بمعنی اسم فاعل، صفائی کرنے والا ہے. آپ کا نیزہ صاف صفائی کرتا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. یذهب الکلیفہ من وجہ القمر. دیکھو یہ جو قمر ہے، آپ اس کو دیکھیں گے، قمر جب پورا 14ویں کا چاند ہو جائے نا
تو بھی اس میں کالے کالے داغ ہیں. کوئی کہتا ہے درخت ہے تو کوئی وہ نہ پکے یار. کوئی کہتا ہے چاند کے اندر درخت ہے, وہ کالے کالے داغ ہے نا وہاں پر. بعض لوگوں کے منہ پر بھی چہرے پر بھی یہ چھوٹے چھوٹے کالے سے دانے نکل آتے ہیں, اس کو کلیف کہتے ہیں. کالے کالے داغ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں ان کا نیزہ مصفات صفائی کرنے والا. کیسے صفائی کرتا ہے کہ یذہب الکلیفہ من وجہ القمر, کہ وہ کالے داغ کو مٹاتا ہے قمر کے چہرے سے بھی. سمجھ آئیے, ایسا صفائی کرنے والا نیزہ ہے. تو یہ بھی استعارہ ہے. ہاں میاں جب قمر کے چہرے پر کالے داغ نہیں رہنے دیتا تو زمین پر ظلم کے کالے داغ رہنے دے گا. زمین پر بھی ظلم کے کالے داغ آپ کے نیزے کے ہوتے ہوئے باقی نہیں رہ سکتے. سمجھ میں آ گئی ہے. العلم مصباح یتنور. بس کا یار